ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کا موضوع پیام صبح میں سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں موجودہ مسائل کا حل۔ تشریف فرما ہے محترم قبلہ مولانا زاہد الراجی صاحب۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مولانا آپ تشریف لائے اور گجرانوالہ سے آپ آ رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، جب بھی گفتگو ہوتی ہے مولانا سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم عہد کے لمس کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، مسائل کا حل آپ کے پاس ہوتا ہے، ایک صاحب نگاہ ہیں۔ مولانا، میں نے انٹرو میں کچھ کہنے کی کوشش کی۔ آج کے جو حالات و واقعات جسے ہم کہتے ہیں حالات حاضرہ، نیا زمانہ، نئے چیلنجز، آج عالم اسلام کو کن بڑے چیلنجز کا سامنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عالم اسلام کو جن مسائل کا سامنا ہے، میرے خیال میں ہمیں وہ بھی سامنے رکھنے چاہیے، اور عالم انسانیت کو جو مسائل درپیش ہیں وہ بھی ہمارا فوکس ہونا چاہیے۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے نبی نہیں، نبی عالم ہیں، اور آپ کا جو پہلا خطاب تھا نسل انسانی کو تھا، یا ایھا الناس۔ نبی کریم اس وقت انسانیت کو جو مسائل درپیش ہیں وہ بھی، اور جو عالم اسلام کو مسائل درپیش ہیں وہ بھی، ان میں سے میں دو تین باتوں کا ذکر کروں گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے انسانیت کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ انسانیت نے خدا کو بھلا رکھا ہے، جس کو قرآن پاک نے یوں تعبیر کیا تھا، لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، کہ ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو ان کو اللہ پاک نے ان کے اپنے نفع نقصان سے بے خبر کر دیا۔ آج بھی صورتحال یہ ہے، میں صرف ایک مثال دوں گا۔ آج پوری دنیا میں انسانی حقوق کی، ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے، لیکن دنیا میں کہیں بھی اللہ کے حقوق کی بات نہیں ہوتی، جس نے ہمیں پیدا کیا۔ قرآن پاک جب حقوق کا آغاز کرتا ہے تو وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کے حق کی بات کرتا ہے اور آپس کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ تو میں پہلا مسئلہ تو یاد کرنا چاہوں گا جو انسانیت کے دائرے میں ہے، کہ آج مجموعی طور پر نسل انسانیت نے اللہ کو بھلا رکھا ہے۔ آپس کے معاملات کی بات کرتے ہیں، آپس کے حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن اللہ کے حقوق کی بات کہیں نہیں ہوتی۔ میرے خیال میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں ہمیں دنیا کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ بھئی سب سے پہلا حق ہمارے مالک کا ہے، خالق کا ہے، اس کے بعد آپس کے حقوق بھی ہیں۔ عالم اسلام کے حوالے سے اس وقت جو ہمیں مسائل درپیش ہیں، میں دو تین باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس وقت عالم اسلام بحیثیت امت، بحیثیت قوم، بحیثیت ملت آزادی اور خود مختاری سے محروم ہیں۔ ہماری زندگی کے بڑے اہم شعبے ہم دوسروں کے دست نظر ہیں۔ تہذیبی طور پر بھی ہم مرعوب ہیں اور دوسروں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ جیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی تھا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم اپنے سے پہلی امتوں کے نقش قدم پر چلو گے، حذو النعل بالنعل، قدم قدم آئے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہود و نصارہ؟ فرمایا اور کون؟ تو آج تو دوسروں کے نقش قدم پر چلنے کا یہ معنی بھی ہے کہ جو وہ کرتے رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں، اور یہ معنی بھی ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں ہم بھی وہی کریں۔ یہ دونوں اس کے مفہوم میں شامل ہیں۔ یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ تہذیبی ہے کہ ہم اپنی تہذیب پر، اپنی روایات پر، اپنے عقیدے پر، اپنی ثقافت پر مجموعی طور پہ پختگی رکھنے کے بجائے ہم دوسروں کی پیروی میں جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے؟ آج کے جو بت خانے ہیں وہ بڑے بڑے کیا ہیں؟ آج کے بت خانوں میں میں تو پھر وہی بات کروں گا کہ ہم مغرب سے اور مغرب کی تہذیب سے متاثر ہو کر اور ان کی عسکری اور معاشی قوت سے مرعوب ہو کر ہم اس رخ پہ جا رہے ہیں، جبکہ اسلام ہمیں یہ دعوت دیتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تقویٰ کا مفہوم یہی ہے، ایک اللہ سے ڈرو، ایک اللہ کے احکام کی پیروی کرو۔ جناب نبی کریم اس کا ذریعہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی اللہ ہی کے احکام کی پیروی۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے احکام کی پیروی، اللہ کی طرف رخ کر کے، بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے، قبلہ بیت اللہ کو بنا کر، یہ نہیں کہ قبلہ واشنگٹن ڈی سی ہو جائے۔ ہمارا قبلہ ایک نہیں، ہمارا قبلہ یعنی نظری طور پر تو ہے، عملی طور پر نہیں۔ عملی طور پر نہیں، کیونکہ ہم مغرب کے سامنے عملی طور پر نہیں، مرعوبیت کا شکار ہو گئے ہیں، اور ہم خود کو مغرب کے سامنے قابل قبول بنانے کے لیے
ان کی ڈکٹیشنز کو بے نہیں قبول کر رہے ہیں جو کہ دین سے سراسر انحراف ہے. جی صحیح. یہ تحریکیں ہمارے ہاں جاری ہیں. بحیثیت امت تو نہیں، میں اس میں تھوڑا سا فرق ڈالوں گا کہ بحیثیت امت تو آج بھی اللہ پر، اپنے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر قائم ہے. لیکن ہمارے ہاں فکری اور تعلیمی دنیا میں ایسی تحریکیں چل رہی ہیں کہ اس مرکز سے ہٹایا جائے اور رخ تبدیل کیا جائے، اور وہ جو وحدت ہے، توحید کا جو عملی صورت ہے، وحدت نظری، وحدت عملی، اس وحدت میں دراریں ڈالی جائیں. اس پہ کام ہو رہا ہے اور اس کا صحیح معنوں میں اس لیول پہ جواب اور مقابلہ نہیں ہو رہا اس وقت. لیکن ایک بات میں چاہتا ہوں، جو آپ دونوں حضرات کا تعلق براہ راست اس سے ہے، ہم اپنی امت کو، جو حضرت بقول ڈاکٹر قدیر خان صاحب کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے، وہ ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے، فرعون کا ذکر اور تمام معاملات ہوتے ہیں، لیکن جو عہد کا لمس ہوتا ہے، آج لمحے موجود میں زندہ رہنا ہوتا ہے، اس پہ توجہ کیوں نہیں دیتے مولانا؟ گزارش یہ ہے کہ جہاں تک پرانے واقعات کا تعلق ہے، وہ ان کا ذکر بھی ضروری ہے کہ سبق وہی سے حاصل ہوتا ہے ہمیں رہنمائی کے ہمارے مراکز وہی ہے. لیکن آج کے مسائل جو ہے نا، ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے. میں ایک عملی مثال عرض کروں گا. یہ جیسا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اور آپ بھی فرما رہے ہیں کہ ہم اس وقت جو صورتحال ہے ہماری آج کی جو ضروری تعلیم ہے، اس میں ہم پیچھے رہ گئے، اور اس کی وجہ سے میں اس کی مثال دوں گا. دیکھیں، ہمیں سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے اسرائیل کا، فلسطین کا، اور مشرق وسطیٰ میں جو تیل کے چشمے تھے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ جب یہ تیل کے چشمے نکلے تو ہم مسلمانوں میں تیل نکالنے کی صلاحیت نہیں تھی، ریفائن کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، مارکیٹنگ کی صلاحیت نہیں تھی. ہماری ان کمزوریوں نے مغربی کمپنیوں کو یہاں آنے کا موقع دیا، اور آج وہ صورتحال اس کے سامنے ہے. میں دو باتیں عرض کروں گا. ایک بات یہ کہ ہماری جو آج کے مسائل ہیں، ہمیں ان کے اسباب پہ غور کرنا چاہیے. اللہ پاک کہتے ہیں کہ ما اصابتکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. تمہارے جو مصیبت بھی ہے اس کے تمہارے اپنے اعمال پیچھے ہیں. اس کے ہمیں اسباب جائزہ لینا چاہیے اور اسباب کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دوسری بات میں یاد کرنا چاہوں گا، اصولی بات، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں بہت کچھ فرمایا، سب کچھ فرما دیا. لیکن ایک جملے کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ حضور نے وہاں اعلان فرمایا تھا، کل امر الجاہلیت موضوع تحت قدمی. جاہلیت کی تمام قدریں آج میرے پاؤں کے نیچے ہیں. میں یہ دعوت دیا کرتا ہوں علماء کرام کو، خطباء کو بھی، ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کی تائید میں، کہ ہم آج کے مسائل کو دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل امر الجاہلیت موضوع تحت قدمیہ فرما کر جاہلیت کی جو قدریں اور رسمیں اپنے پاؤں کے نیچے راؤنڈ ڈالی تھی، وہ ہمارے معاشرے میں پھر آ گئی ہیں. مولانا یہ فرمائیے، پہلا سوال جو تھا کہ سود تو پھر یہ اسلامک بینکنگ وغیرہ یہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں، یہ ہمیں تباہ و برباد کر رہی ہیں. سود کے بارے میں تو ہمارا تو عقیدہ اور ایمان ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے، قرآن پاک کا ارشاد بھی ہے کہ سود انسانی معیشت کی تباہی کا باعث ہے. اور یہ بات تو آج کی دنیا بھی تسلیم کر رہی ہے. آج کے عالم معاشرین بھی، معاشی ماہرین جو ہیں، یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ دنیا میں معاشی عدم تفاوت اور غربت میں اضافہ، اس کا سب سے بڑا باعث سود ہے. اور سود سے نجات حاصل کرنے کے لیے آج کی دنیا بھی راستے تلاش کر رہی ہے. میں ایک رپورٹ کا حوالہ دینا چاہوں گا کہ آج کے عالمی معاشی بحران پر ایک گروپ بنایا تھا پاپا روم نے ویٹیکن سٹی کی طرف سے کہ معاشی بحران پہ غور کریں اور معاشی بحران کا حل تلاش کریں. تو اس کی رپورٹ اخبارات میں چھپی. وہ ایک اقتباس عرض کرنا چاہوں گا کہ اٹیلین معاشی ماہرین تھے اور پاپا روم کے کہنے پہ ریسرچ کیا انہوں نے بالکل دو ٹوک کہا ہے کہ آج کی دنیا، یہ معاشی نظام تو دنیا کا اب چلنے والا نہیں ہے. کریڈٹ نظام ہے اور یہ ببل اکانومی ہے، جو چلنے والی نہیں ہے. اگر دنیا کو معاشی حوالے سے کسی صحیح ٹریک پہ چڑھانا ہے تو قرآن پاک کے اصول معاشیات کو اپنانا ہوگا. اس بات پر آج دنیا تو یہ اس بات پہ آ رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. سب سے بڑا پہلا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم سود سے نجات حاصل کریں نہیں، دنیا کو بھی نجات دلائیں، اور سود سے پاک معیشت کی بنیاد پر اسلامی حکومت، مسلمان حکومتیں جو ہیں وہ کوئی ایسا نیٹ ورک تیار کریں تاکہ ہم دنیا کی رہنمائی کر سکیں اور دنیا جس طرف جا رہی ہے ہم اس کی قیادت کریں. ٹھیک ہے، 2 منٹ رہ گئے ہمارے پاس. مولانا آپ یہ فرمائیے، کنکلوڈ کرتے ہیں اس کو، کہ اس وقت حکمرانوں کی عالم اسلام کے وہ ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں، آپ کے فرمودات کی روشنی میں، اور عوام کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟
حکمرانوں کی ذمہ داری تو یہ بنتی ہے کہ وہ اس محرومیت کے دائرے سے نکلیں اور اپنے ایمان اور یقین پر کھڑے ہو کر امت کو صحیح رخ پر لگانے کا پہلے عزم کریں. فیصلہ کریں گے تو آگے بڑھ کے. عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے حق کے اختیار کو جو وہ حکمران چننے کا اختیار رکھتے ہیں اس کو صحیح استعمال کریں اور ایسے حکمران چنیں ہر ملک میں جو ان کی صحیح سمت رہنمائی کر سکیں.